بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دشمنان خدا کو اس پیاسے جوان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ رہی۔ اس تیسرے حملے میں اس امام زادے نے 60 ملعونوں کو تحت کیا۔ گویا اپنی پوری جنگ میں 190 دشمنان خدا کو واصل جہنم کیا اور آخر کار جام شہادت پی کر لب کوثر پہنچے۔ احمد بن محمد بن عقیل۔ ناسک سے منقول ہے کہ احمد بن محمد بن عقیل نے تلوار اور نیزہ لے کر دشمنان خدا پر حملہ کیا۔ 80 کوفیوں کو تحت کر کے درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوا۔ جعفر بن عقیل علیہ السلام۔ زیارت رجویہ اور ناہیہ میں ان پر سلام وارد ہے۔ ان کی والدہ کا نام خوسا بنت عمر کلابی منقول ہے۔ ریز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آئے اور 15 ملعونوں کو دارالبوار پہنچایا۔ آخر عبداللہ بن عروہ حسامی نے ایک نیزہ مارا جس سے یہ زمین پر گرے اور بشر بن خوت ملعون نے اس مظلوم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جعفر بن علی بن ابی طالب۔ یہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا ایک مادری بھائی ام البنین کا لخت جگر تھا۔ ان کی عمر واقع کربلا میں 29 برس تھی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار کی یاد میں اس فرزند کا نام جعفر رکھا تھا۔ عیان الشیعہ سے مروی ہے کہ ام البنین کی اولاد میں سے پہلے عبداللہ شہید ہوئے جن کی عمر 25 برس تھی۔ جب حضرت جعفر کی باری آئی تو شیر غضبناک کی طرح للکارتے ہوئے فوج اشقیاء پر حملہ آور ہوا اور کافی تعداد میں ملعونوں کو تحت کیا۔ آخر خولی ملعون نے ایک تیر مارا جو ان کی پیشانی پر لگا اور اسی اثناء میں ہانی بن ثبیت حضرمی نے تلوار کا وار کیا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ حسن مثنی بن امام حسن علیہ السلام۔ ان کی والدہ کا نام خولہ بنت منظور بن ریان فزاری تھا۔ یہ حسن مثنی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ فاضل جلیل اور نہایت متقی تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت امیر علیہ السلام کے صدقات کے نگران رہے۔ لہوف سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے عم نامدار کے سامنے خوب جہاد کیا اور 17 ملعونوں کو فنار کیا اور 18 کاری زخم ان کو لگے۔ چنانچہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے۔ دشمنوں نے اس کو مقتول سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں جب ملعونوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اسما بنت خارجہ جو اس کا ماموں تھا اس نے چھڑا لیا اور کہا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے۔ بس وہ اپنے ہمراہ اس کو کوفے میں لایا۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچی تو چونکہ اسما بن خارجہ قبیلہ فزارہ کا سردار تھا اور یہ قبیلہ کوفہ کے تمام عرب قبائل میں سے بڑی جمعیت پر مشتمل تھا، اس لیے ابن زیاد نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ پس اسما بن خارجہ نے ان کا علاج کرایا۔ جب صحت مند ہو گئے تو مدینہ میں بھیج دیا اور ان کا مدینہ میں ہی انتقال ہوا۔ یہ حسن مثنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے۔ جب حسن مثنی امام عالی مقام کی خدمت میں
خواستگاری کے لیے آئے تو امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی بڑی شہزادی جناب فاطمہ کا ان سے عقد کیا، جو شکل و صورت میں جناب خاتون جنت کی شبیہ تھیں۔ پس حسنی سادات اور بالخصوص تبائی سادات انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن مثنیٰ کے جناب فاطمہ کبریٰ کے بطن سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، عبداللہ محض، ابراہیم غمر، حسن مسلط، زینب، کلثوم۔ مدینہ منورہ میں نہایت جلیل و محترم شخصیت کے مالک تھے اور بنی ہاشم کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت امیر علیہ السلام کے صدقات کی تولیت ان کے فرزند حضرت عبداللہ محض کے سپرد ہوئی۔ حضرت مولانا باب الحوائج ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم سید محسن عاملی سے مجالس ثنیہ میں منقول ہے کہ قمر بنی ہاشم کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امیر علیہ السلام کی بعض جنگوں میں بھی آپ علیہ السلام حاضر تھے، لیکن ان کو سرکار ولایت جہاد کی اجازت نہ دیتے تھے۔ کربلا میں ان کی عمر 34 یا بقول بعض 35 سال تھی۔ 4 شعبان 26 ہجری مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین بنت خرام بن خالد بن ربیعہ بن عامر کلابی تھی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت عقیل علیہ السلام سے کہا تھا، چونکہ وہ علم الانساب سے واقف تھے، کہ قبائل عرب میں سے ایک شجاع قبیلہ تراش کرو تاکہ میں اس قبیلے میں شادی کروں، تاکہ شجاع و دلیر اولاد پیدا ہو جو میرے فرزند حسین کی ناصر ہو۔ حضرت عقیل نے جواب دیا، اگر آپ علیہ السلام ایسی عورت چاہتے ہیں تو ام البنین کلابیہ سے شادی کریں، کیونکہ قبائل عرب میں ان سے زیادہ کوئی بہادر اور صف شکن قبیلہ نہیں ہے۔ پس عقیل علیہ السلام کے مشورے سے حضرت امیر علیہ السلام نے ام البنین سے شادی کی۔ اس مخدرہ کا نام فاطمہ تھا اور کنیت ام البنین مشہور تھی۔ ان کے 4 فرزند تھے۔ سب سے بڑے حضرت ابو الفضل العباس تھے۔ یہ بی بی مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل مشہور ہے کیونکہ ان کے شہزادے کا نام فضل تھا۔ بعض نے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الکربہ بھی لکھی ہے۔ کربہ کا معنی مشکیزہ ہے۔ غالباً یہ کنیت روز عاشور کے بعد سے ہی مشہور ہو گئی ہے۔ اس کا ہماری زبان میں ترجمہ ماشکی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ کنیت ابو القاسم منقول ہے۔ آپ علیہ السلام کے القاب متعدد ہیں۔ زیادہ تر مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ جس طرح چاند تاریکی میں اجالا کرتا ہے، اسی طرح ان کے چہرہ منور کی روشنی ظلمتوں کو رفع کر دیا کرتی تھی، اور ان کے حسن و جمال کا اندازہ اس سے خوب ہوتا ہے کہ جب آپ شہزادہ علی اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مدینہ کی گلیوں کو عبور کرتے تھے تو مدینہ کے زن و مرد ان 2 جوانوں کے جمال کے دیدار کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لقب باب الحوائج بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قضائے حاجات اور حل المشکلات کے لیے عقیدت مند آپ علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی کرامات میں سے ہے کہ خداوند کریم ان کی حاجات پوری کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے عوام خواص کی زبان پر ان کا لقب باب الحوائج
مشہور ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب شہید بھی ہے، نیز عبد صالح بھی آپ علیہ السلام کا لقب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے الفاظ سے ظاہر ہے آپ علیہ السلام کو سقا بھی کہتے ہیں، جس کا معنی پانی ہارا کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔